آپ کے بازار کھلے ہوئے ہیں، آج آپ پرسکون نیند کر کے اٹھے ہیں، آج آپ اللہ کی عبادت کرنے گئے تو آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، آج آپ شادی پر گئے تو آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، آج آپ جنازے میں گئے تو آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، آج اپنے کاروبار کے لیے نکلے تو آپ کو خوف نہیں تھا، آج آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا تو آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، آج آپ نے کھیتی باڑی کی تو آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، آج آپ ٹرانسپورٹ پر چڑھے اور کسی سواری پر چڑھے کہیں سفر کیا تو آپ کو خوف نہیں تھا۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ عمران خان کی وجہ سے، یہ آصف علی زرداری کی وجہ سے، یہ نواز شریف کی وجہ سے؟ میں کہوں گا بالکل نہیں، یہ اس سپاہی کی وجہ سے ہے جو بارڈر پر کھڑا ہے، چند ٹکوں کے لیے کھڑا ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے، یہ آپ کو ان لوگوں نے بتایا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کھڑا ہے کہ آپ پرسکون زندگی گزاریں، آپ کا ملک محفوظ رہے، آپ کا کاروبار محفوظ رہے، آپ کی خوشیاں محفوظ رہیں، آپ کی عبادات محفوظ رہیں، آپ کے کالج کھلے ہیں، آپ کی مساجد کھلی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں کھلی ہیں، تعلیم کے ادارے کھلے ہیں، پڑھائیاں ہو رہی ہیں، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ بارڈر پر کھڑا شخص اس لیے نہیں کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ہاں گیا ہوگا پیسے کے لیے، جب اس نے ڈیوٹی جوائن کی تھی، جب اس نے نوکری کی اپیل کی تھی، اس وقت اس کی سوچ تھی پیسوں کی، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت اس کی سوچ ہوگی، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان چند پیسوں کے لیے آج آپ کیا اپنی جان دے دیں گے؟ اگر آپ جان ان چند پیسوں کے لیے دے سکتے ہیں تو پھر چلو اس بارڈر پر، اس جگہ پر جس جگہ پر وہ رات اور دن جاگتے ہیں، بھوک پریشانی برداشت کرتے ہیں، تم بھی کر کے دکھاؤ تو پھر میں مانوں واقعی وہ شخص پیسوں کے لیے کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کچھ اس کی اجرت ملتی ہے، لیکن اس سے میں ڈبل آپ کو اجرت دینے کو تیار ہوں۔ اگر تم کہتے ہو، الزام لگاتے ہو پاک فوج پر، اگر تم وہاں کے سیکیورٹی کے اداروں کو یہ کہتے ہو کہ وہ پیسوں کے لیے سب کرتے ہیں، تو پھر تم بھی تو پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کرو نہ۔ پھر میں کہوں ہاں تمہاری بات میں صداقت سچائی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ مہم چلائی ہے پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، وہ تو مطلب پرست ایک ٹولہ ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں۔ آپ خود اندازہ میری اس بات سے لگا لینا، جو حکومت میں ہے وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ پاک فوج مردہ آباد کے نعرے لگا رہا ہے، پھر یہ اپوزیشن حکومت میں ہوگی یہ کہہ رہے ہوں گے پاک فوج زندہ باد، یعنی کہ یہ مطلب پرست ٹولہ ہے، اس نے عوام کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ کو اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ کو اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کے بازار کھلے ہیں، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس ایک سپاہی کی وجہ سے جو بارڈر پر کھڑا ہے، جو گولی کھانے کو تیار ہے، کب کہاں سے گولی ہے، کب کہاں سے موت ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ چند پیسوں کے لیے کھڑا ہے۔ اگر وہ چند پیسوں کے لیے کھڑا ہے تو چند پیسوں کی بجائے ہم آپ کو ڈبل پیسے دیں گے، تم بھی جا کر اسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ پیسوں کے لیے۔ لیکن مجھے اتنی پتہ ہے یہ جو بکواسات کرتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں جائیں گے۔ پیسوں کے لیے نہیں لوگ کھڑے، وہ اپنے ملک کی وقار کے لیے، اپنے ملک کی شان کے لیے، آپ کے لیے، امن کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، وہ شہادت کے لیے کھڑے ہیں، وہ دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں، وہ ملک کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں نے کہا دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اس طرح کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ملک پاکستان کے اندر، مساجد کھلی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں، چاہے عیسائی ہے چاہے ہندو ہے، وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک کے مطابق عبادات کر رہا ہے ملک کے اندر، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے عبادت کرے۔ تو یہی تو ہے، وہ آپ کے دین کا بھی دفاع کر رہے ہیں، وہ آپ کے مال کا دفاع کر رہے ہیں، وہ
آپ کی عزت اور شان کا بھی دفاع کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی چند لوگ بکواسات ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں کہ یہ ایک بے غیرت ٹولہ ہے، ایک بے شرم ٹولہ ہے جو یہ مہم چلا رہا ہے۔ تو میں کہوں گا پاکستانیوں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہو، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں ایسی ویسی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میری بات سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ جواب ضرور دے سکتے ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا۔ جس طرح آپ کا دل چاہے آپ جواب دیں، میں برا نہیں مناؤں گا۔ آج غزہ، آج لبنان، آج شام، آج عراق، آج ایران، آپ جہاں کہیں بھی جائیں، صومالیہ، جو بھی پہلے مسلمان ممالکوں میں جنگیں ہو چکی ہیں اور جہاں جنگیں جاری ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ کے کیا حالات ہیں، کیونکہ ان کی افواج کمزور ہے، ان کے سپاہی کمزور ہیں، ان کے بارڈر غیر محفوظ ہیں، تو وہ زندگی بہت مجبوری کے ساتھ، بہت مشکل کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور آپ کی افواج الحمدللہ طاقتور ہے، اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، اور اسی کے مطابق وہ آپ کا دفاع کرتے ہیں، اور چند لوگ اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں تاکہ آپ کی افواج کمزور ہو، تاکہ آپ کا دفاعی نظام کمزور ہو۔ ٹھیک ہے، پیسے لیتے ہوں گے، کھانا کھاتے، ہر کوئی کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جو کہ کچھ کھائے وہ غلط ہو جاتا ہے۔